الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آه اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما على الذين يتقون، اور نہیں ان لوگوں پہ جو تقوی والے ہوں گے، من حسابهم من شيء، ان کے حساب میں سے کوئی چیز ہے، ولكن ذکرى لعلهم يتقون، لیکن ایک نصیحت، ایک یاد دہانی، تاکہ وہ جو ہے ڈر جائے اللہ تعالیٰ سے. یعنی کہ اور وہ جو لوگ اور جو لوگ پرہیزگار ہے، ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، نہیں پہنچے گا. ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہیں پہنچے گا. اور لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی تقوی اختیار کریں گے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ یہ والی آیت ہمیں سمجھا رہی ہے. جو اس سے پہلے آیت نہیں یہاں پہ کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھیں گے کچھ لوگ جو ہماری آیتوں کے بارے میں وین ٹاکس کرتے ہیں، بالکل فضول باتیں کرتے ہیں، یا مذاق اڑاتے ہیں دین کا، استخفاف یا لائٹ لیتے دین کو، یا استہزاء موقٹی کرتے ہیں، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کر دیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں انگیج نہ ہو جائے. آپ ان سے اعراض کریے، ان سے آپ ٹرن اوے کریے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو بلا دے گا شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو آپ مت بیٹھ جائیے ریمائنڈر کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ. یہ پڑھ لیا تھا ہم نے. تو اس کے بارے میں یہاں تفسیر میں اس نے لکھا ہے ادھر پہ کہ آیت میں خطاب اگرچہ نبی حسن سے ہے، لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے، لیکن یہاں پہ تمام کے تمام لوگ جو ہے اس میں شامل آ جاتے ہیں. امت محمدیہ کا ہر فرد اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے وہ مطلب مخاطب ہو جاتا ہے اس چیز سے. تو اس سے مراد ہے ہر وہ مجلس جہاں اللہ کے رسول یا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہوگا. ٹھیک ہے، عملاً اس کا استخفاف کیا جاتا ہوگا، مطلب اس کو لائٹلی اس پہ عمل کیا جاتا ہوگا، یا اہل بدعت و اہل زیغ اپنی تعویلات توجیحات سے اس کو مطلب آیت الہی کو توڑ مروڑ رہے ہوں گے نا. ایسی ایسی مجالس میں غلط باتوں پہ تنقید کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کی نیت سے توشد کرنا جائز ہے. بس وہ طریقہ نہ گناہ چھڑ جائیں گے انسان کو. یعنی کہ اگر کس جگہ پہ جو ہے شریعت کا مذاق بنایا جا رہا ہے، وہاں پہ شرک ہو رہا ہے، میں وہاں پہ جا رہا ہوں اس غرض سے کہ میں وہاں پہ کو روکوں گا اس گناہ سے، تو وہ جائز ہے. ورنہ وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے جہاں پہ برے کام ہوتے ہوں گے یا جہاں پہ لیکن ایک بات ہے نا کہ اگر ہم وہاں پہ بیٹھے ہوں گے جہاں برے چیزیں برے کام ہوتے ہوں گے، لیکن دل ہمیں راضی نہیں ہوگا اس چیز سے، تو حدیث کے مطابق وہ انسان ویسا ہوتا ہے جیسے وہ وہاں پہ تھا ہی نہیں موجود گناہ کی جگہ پہ. لیکن جو انسان نہیں تھا گناہ کی جگہ پہ لیکن راضی ہو گیا گناہ سے، تو وہ ویسا ہے کہ کمن شہید ہے، جیسے وہ خود گناہ دیکھا اور کیا. تو اعتبار نیتوں کا ہوتا ہے، نہ کہ انسان کس جگہ پہ ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے نا. اذا عملت الخطیئۃ فی الارض، جب زمین میں کوئی غلطی کر دی جاتی ہے، اور جو وہاں ہوتے ہیں پریزنٹ، فار ایگزامپل کہیں پہ یہ گناہ ہو رہا ہے، وہاں میں موجود ہوں، لیکن میں گناہ کو پسند نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں بری الذمہ ہوں، انشاءاللہ مجھے گناہ کا کوئی وبال نہیں آ جائے گا. کوئی گناہ کی جگہ پہ ہے ہی نہیں، اسے سنا فلاں جگہ پہ گناہ ہو گیا تھا، اس نے کہا اچھا ہو گیا تھا، تو وہ ویسا ہے جیسے وہ وہیں پہ تھا موجود گناہ کے اندر. یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے یہ. اس کے بعد مع قوم الظالمین، یہ پڑھا ہم نے نا. یعنی کہ اجتناب، اچھا من حساب من شیء، یہاں پہ اگر نا اس کے بعد یہاں پہ وما علی الذین یتقون من حساب من شیء، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی باز پر اس کو کوئی اثر نہیں ہو جائے گا. اور لیکن ان کے ذمہ کر نصیحت کر دینا ہے، شاید کہ وہ بھی تقوی اختیار کر لے. من حساب ان کا تعلق آیت الہی کا استہزاء کرنے والوں سے ہے. جو لوگ ایسی مجالس سے اجتناب کریں گے تو استہزاء بآیات اللہ کا جو گناہ استہزاء کرنے والوں کو ملے گا، وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے، کون؟ جو ان مجالس کو اجتناب کریں گے، ان مجالس سے. ٹھیک ہے، تو ان مجالس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے جہاں پہ دین کا مذاق بنایا جاتا ہو. اس کے بارے میں ایک اثر بھی مل جاتا ہے. ایک بار ایک صحابی تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ حدیث میں آ گیا کہ وہ لوگ خلط ملت ہو گئے، کفار اور مطلب مسلمان. پھر کیا ہو گیا، ایک بار کوئی صحابی سو گیا پیڑ کے پاس، اس نے سنا کہ کوئی
جو کافر ہے وہ کرتے مطلب برائی بیان کرتے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس موقع پہ اس نے اپنا آپ اٹھا دیا اس مقام سے، وہ دور گیا، پھر اس پیڑ سے اٹھ گیا وہ. تو یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ترک کرنا ان مقامات کو جہاں پہ شرک ہوتا ہوگا، یا جہاں پہ بدعت کو فروغ ملتا ہوگا، یا جہاں پہ گناہوں کو انکریجمنٹ ملتی ہوگی. اس جگہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا، تب جا کے انسان انشاءاللہ وہ انسان بری الذمہ رہتا ہے اس چیز سے. لیکن اگر وہ مجبوراً اضطراری طور پہ وہاں پہ، اختیاری طور پہ نہیں، اضطراری طور پہ وہاں پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی جگہ پہ جہاں پہ غلط چیزیں ہوتی ہے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیت دیکھتا ہے. اگر اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھنا آتا ہے روکے گا، زبان سے اٹھنا آتا ہے تو روکے گا، اگر نہیں تو دل میں کم سے کم برا جاننا ہے. وہ کم سے کم لیول ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہوتا انسان کے اندر پھر. وذر وذر الذین وذر الذین اتخذوا، اور اب چھوڑ دیجئے. ذر بولتے چھوڑنے کو، یعنی وذروا ما بقی من الربا، تم چھوڑ دو جو کچھ بچ گیا تمہیں، مطلب سود میں سے. تو سر اس وقت بھی پورے ورلڈ میں حسن اللہ صاحب سے بڑا. وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولہوا، اور چھوڑ دو ان کو جو بناتے اپنے دین کو کیا، کھیل تماشا. ٹھیک ہے، لعبا ولہوا ہو گیا کھیل تماشا، جو بناتے اپنے دین کو، یعنی کہ وہ نہیں لیتے سیریس دین کو. ٹھیک ہے، تو وہ مراد ہے اس چیز سے. وغرتهم الحیات الدنیا، ان کو دھوکے میں رکھا ہے دنیا کی زندگی نے. یہی چیز ہے نا کہ آخر کون انسان دین کو پریفرنس نہیں دیتا ہے، اور کون سا انسان جو ہوتا ہے وہ مطلب دین کو دیتا ہے لائٹلی، امیوزمنٹ کی طرح، کھیل تماشے کی طرح، جو دنیا کی زندگی سے دھوکے میں ہو گیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو لائف کو سچ میں نہیں سوچ رہا ہوتا ہے آخر یہ کتنا بڑا دھوکا ہے. وغرتهم الحیات الدنیا، ان کو دھوکے میں رکھ دیا دنیا کی زندگی نے. وذکر بھی، بٹ ریمائنڈ اٹ. وذکر بھی، اور آپ ان کو کیا تذکیر کریے، ریمائنڈ کریے. ان تبصر نفس، ٹھیک ہے، وذکر بھی ان تبصر نفس، کہ جو ایک نفس ہے وہ، اسے آگے گیو اپ ٹو گیون اپ ٹو ڈسٹرکشن. تو اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے لغات القرآن میں، ان تبصر، اسے یہاں پہ لکھا ہے تبصرہ کو، آ، یہ تبصرہ ہے. اچھا ہم پڑھیں گے ایسے فی الحال. وذکر بھی، بٹ ریمائنڈ ود اٹ، ٹھیک ہے. ان تبصر نفس، کہ ختم ہو جائے ایک نفس، بما کسبت، جو کچھ اس نے کما دیا ہے. لیس لها من دون اللہ ولی، اسے نہیں ہے اللہ کے بغیر کوئی دوست، حمایتی، مددگار، سپورٹر، اسسٹنٹ. ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی مطلب شفاعت کرنے والا، انٹرسیسر. وان تعدل کل عدل، اگر آپ ان کو پورا عدل کریے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن یہاں مراد سے کیا تعدل سے، آفر رینسم، مطلب فدیہ دینا. اگر آپ فدیہ دیں گے پورا فدیہ، لا یؤخذ منها، ٹھیک ہے. اگر وہ پورا دیں گے کیا، جو ہے فدیہ، وہ ان سے نہیں لیا جائے گا. اولئک الذین، مطلب وہ بولیں گے کہ ہمیں چاہیے، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچ رہے ہیں، ہم دیں گے رینسم کے طور پہ کیا، پوری پراپرٹی اپنی. رینسم کیا ہوتا ہے، جیسے مجھے کوئی انسان جیل میں بند ہے، پھر وہ بولتے ہیں میں دوں گا سب یہ، اس کو مجھے چھوڑ دو میرے بھائی کو، اس کا بھائی بولتا ہے، اس کو بولتے ہیں رینسم. تو ایسی اگر کوئی کافر جو ہے وہ بولے گا قیامت دن، یا اللہ میری ساری پراپرٹی، پوری دنیا کے علاوہ جتنا مال میرے پاس تھا وہ تمہیں ہی دیتا ہوں، مجھے بچا دو اس عذاب سے. وہاں پہ نہیں چلے گا یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک الذین ابلسوا، یہ جو لوگ ہیں یہ آر گیون ٹو ڈسٹرکشن، یہ تباہ ہونے والے ہیں. بما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کما دیا. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے جو ہے ایسا شراب، ایسی ڈرنک ہوگا جو بوائلنگ واٹر سے بنی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، حمیم ہو گیا کیا، بوائلنگ واٹر، یا شاید حمیم بولتے ہیں دوست کو بھی. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ان کے لیے، بما کانوا یکفرون، اس سبب سے جو کچھ ان نے کفر کر دیا. تو مطلب کوئی بھی یہ رینسم نہیں کر پائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. دیکھیے ہم پھر سے پڑھیں گے والی آیت ساری. ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کریے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور دنیاوی اغراض کے لیے دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہے تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے. ہے نا کہ وذکر بھی، یعنی کہ آپ کریے نصیحت قرآن کے ذریعے سے. ان تبصر نفس بما کسبت، تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے. مطلب کیا ہو گیا، تبصرہ کا مطلب اس نے یہاں پہ لکھا ہے لِأَلَّا تُبْصَرَ بَصْرٌ، کہ اصلی معنی ہے تو منع، کے معنی ہے، کے معنی تو منع کے ہے. اور اسی سے ہے شجاع، شجاع باسر، لیکن یہاں ایک مختلف معنی بیان کیے گئے، اور وہ کیا ہے، وہ ہے تسلم، تسلم، سونپ دیے جائے.
یا تفضح رسوا کر دیا جائے، یا تؤاخذ مواخذہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے، یہاں پہ تین مطلب ہے اس تبصل لفظ کے. تبصل کا مطلب یہاں پہ ہے یا تو تسلم. تسلم بولتے ہیں سونپنے کو، کسی کا چیز پشراؤن، کسی کو کوئی چیز مطلب سپرد کر دینا. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں تبصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسلم. ایک ترجمہ یہاں پہ یہ ہو جاتا ہے اس جگہ پہ. تسلم مطلب ہوگا سونپ دیا جانا. یا ترجمہ تفضح. ٹھیک ہے، تفضح افضح یفضح کیا ہوتا ہے؟ مطلب کسی کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا. مطلب یہ کرنا، کسی کو ہیوملیٹ کرنا. تفضح. ٹھیک ہے، اب یہ صيغة المجهول ہے تفضح. ایسے ہی تؤاخذ. تؤاخذ مواخذہ کیا جائے گا، رسوا کر دیا جائے گا، سونپ کر دیا جائے گا. تو یہاں پہ یہ مطلب ہوتا ہے. یا چوتھا مطلب یہاں پہ مطلب ہوتا ہے کیا؟ تجازہ. تجازہ. تجازہ کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دیا جائے گا. تو بدلہ دیا جائے گا یا ان کا مواخذہ کر دیا جائے گا، ان کو ڈسٹرکٹ کر دیا جائے گا، مطلب ذلیل کر دیا جائے گا، سونپا جائے گا. تو یہ سب مطلب یہاں پہ آ جاتے ہیں. سب کے مطلب معنی قریب قریب ہے. ابن کثیر اس کے بارے میں فرماتے ہیں خلاصہ یہ نہیں کہ انہیں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرے. خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اس قرآن سے نصیحت کرنی ہے. ٹھیک ہے، خلاصہ یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نفس کو جو اس نے کمایا اس کے بدلے ہلاکت کے سپرد کر دیا جائے. کہ وہ جو ہے وہ سپرد کر دیا جائے ہلاکت کی اور، یا رسوائی اس کا مقدر بن جائے. ٹھیک ہے، ان تبصرہ مطلب کیا ہوگا؟ ان تفضح، یا وہ مطلب ہو جائے گا ذلیل. ٹھیک ہے، اور یا وہ مواخذہ اور مجازات کی گرفت میں آ جائے گا. مواخذہ مطلب اس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، مواخذہ کر لے گا. یا مجازات مطلب کیا ہو گیا؟ اس کو اللہ تعالیٰ مطلب یہ کر لے گا، اس کو اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا اس سے. مجازات جو یہاں پہ آ گیا لفظ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان تبصر نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی. اچھا، یہ ہم پڑھا ہم نے. اچھا، ان تمام مفہوم کو فاصل مترجم نے جو ہے فس نہ جائے تعبیر کر دیا تاکہ وہ فس نہ جائے. ام تبصر نفس تاکہ وہ فس نہ جائے، تباہ نہ ہو جائے. اس کا تباہی جو ہے اس کا مقدر نہ بن جائے. جو مواخذہ الہی ہے اس کا مقدر نہ بن جائے. مجازات الہی بدلہ لینا اللہ تعالیٰ کا، اس کا مقدر نہ بن جائے. یہاں بولیں گے یہاں مراد کیا ہے؟ وہ ہلاکت کی اور سونپا نہ جائے. ان تسلم الى التهلكه. ان تبصر الى التهلكه یا ان تسلم الى التهلكه. مطلب ان شارٹ تبصر ہو گیا کہ تباہی کی اور نہ جائے. ان شارٹ اب یہاں پہ تھوڑا یہ لفظ کو زیادہ لکھا ہے انہوں نے یہاں پہ. یہ ہو گیا نا، یہ پڑھا ہم نے. اچھا، ایک اور پوائنٹ جو یہاں پہ آ گیا کہ ان تبصر نفس بما کسبت. اگر وہ پھنس جائے گا نفس ایسے ہلاکت ہو جائے گا. بما کسبت اس سبب سے اس نے خود کمایا تھا اپنی عمل کے سبب سے. لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ کوئی غیر اللہ اس کا مددگار نہ ہوگا، نہ ہی سفارشی ہوگا اس کا. ولا شفیع. وان تعدل کل عدل، اور کیفیت یہ ہوگی کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے، ٹھیک ہے، تب بھی اس سے نہ لیا جائے گا. لا یؤخذ منها، دنیا بھر کا وہ کیا دے رہا ہے مطلب معاوضہ، رینسم، فدیہ، نہیں لیا جائے گا اس سے وہ. ٹھیک ہے، تو دنیا میں انسان عام طور پہ کیا کرتا ہے؟ دنیا میں انسان عام طور پہ کسی دوست کی مدد یا کسی سفارشی کی مدد سے مالی معاوضہ دے کے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، جیل سے نکل جاتا ہے، باہر بچ جاتا ہے. لیکن آخرت میں یہ تینوں طریقے کام نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، وہاں کافروں کا کوئی دوست نہیں ہوگا جو انہیں اللہ کے گھر سے بچا سکے گا. کوئی سفارشی نہیں ہوگا جو انہیں عذاب الہی سے نجات دے گا. اور نہ کسی کے پاس معاوضہ دینے کے لیے کچھ ہوگا ہی. اگر بالفرض ہو بھی تو قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ دے کے چھوڑا جائے. ایسا کبھی نہیں ہو جائے گا. نہ قرآن نے متعدد مقامات پہ یہ بیان کیا ایسا چیز. ایک میں جواب دیتا ہوں، ایک منٹ آپ کچھ ہو گیا. بس 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 چھوڑیے آپ. جیسے کوئی بچہ ہے یہاں، میں چیٹ ہی بند کر دوں گا اس کے بعد. اب کیا بول رہی ہے کچھ کچھ حسن کچھ کیا لکھا ہے اس نے؟ اللہ یاری صاحبہ. اس کی اردو اچھی، انگلش اچھی، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، انگلش فارسی اچھی، ہاں. ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اتنے بڑے عالم نہیں ہیں، اس کو غلطیاں ہو جاتی ہے بہت جگہوں پہ. بہت جگہوں پہ کہتا ہے مسٹر پریزیڈنٹ آئے تم کو، وہاں یہاں اپنا ہی کہتا ہے ترجمہ ورجمہ. ایسا ہو جاتا ہے. ورنہ اس کو عربی وربی اچھا ہے، انگلش انگلش وہ میں مانتا ہوں، اردو بھی اچھا ہے اس کا، سب کچھ اچھا ہے اس کو. مطلب لینگویج میں وہ اچھا ہے، کمیونیکیشن اسکلز میں.
اچھا اب کیا ہے 70؟ تو یہ سمجھ آ گیا نا ہمیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، کہ کسی آخرت میں کوئی کسی کو کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہاں پہ فدیہ قبول ہو جائے گا آخرت میں۔ اس کے بعد قل اندعو من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم پکاریں گے اللہ کے بغیر، ما لا ینفعنا، جو ہمیں فائدہ کچھ نہیں دے گا، ولا یضرنا، اور ہمیں نفع نقصان پہنچائے گا کچھ، ونرد علی اعقابنا، اور ہم لوٹیں گے اپنے ایڑیوں کے بل، اپنے ہیلز پہ لوٹیں گے ہم، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ ہمیں ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، کالذی استہوتہ الشیطان، اس کی مثال ایسی ہے، اس کو شیطان نے جو ہے انٹائز کر دیا، کیسے، فی الارض حیران، زمین پر، کہ وہ بالکل حیران ہو گیا، پھر کنفیوزڈ ہو گیا وہ۔ حیران جو ہے عربی لفظ ہے، حیران بولتے ہیں کنفیوز ہونے کا، باگوس حیران، ان کیا کو رہی ہے نا، ہم بولتے ہیں کشمیری میں، ہم کرتے کشمیری میں استعمال حیران کو امیزمنٹ کے لیے، حالانکہ کنفیوژن کے لیے استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں حیران، ٹھیک ہے، کالذی استہوتہ الشیطان فی الارض حیران، حیران لہو اصحاب، اس کے کچھ ایسے اصحاب ہے، کمپینینز ہے، لو اصحاب یدعونہ الی الہدی، جو اس کو پکارتے ہیں کہاں، ہدایت کی اور، ہدا اتنا، کہ تم آ جاؤ ہماری اور، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ کہہ دیجئے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہی اصل ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سر تسلیم خم کر سکے رب العالمین کی اور۔ آپ کی دوست ہے کیا؟ نہیں، میرا دوست وہ نہیں ہے، مجھے بولا تھا ایک لڑکا تم سے ڈیبیٹ کرو اس سے اصلا اللہ یاری سے، لیکن وہ بدعتی شخص ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحابہ کے بارے میں بہت برا بولتا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا باقی کے بارے میں وہ بولتا ہے، اور وہ بدبخت انسان ہے۔ اچھا، آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوائے ایسی چیز کو پکارے کہ نہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ پہنچائے، ہم کیوں پکاریں گے اس کو، ٹھیک ہے، اور کیا ہمیں الٹے، مطلب الٹے کیا پھر ہم الٹے پھر جائیں گے، اصل یہاں پہ آقا بولتے ہیلز کو، تو وہی کہ ہم اپنے ایڈیم کا بل پھیر جائیں گے، اس کے بعد کہ ہم کو اللہ نے ہدایت دے دی، ٹھیک ہے، بعد اذ ہدانا اللہ، مثال کیسی ہے، جیسے کوئی شخص ہو کہ کالذی استہوتہ الشیطان، جیسے کوئی شخص ایسا ہوگا کہ اس کو شیطان نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو شیطان نے کسی جنگل میں بے راہ کر دیا، ٹھیک ہے، پھر کیا ہو گیا، فی الارض حیران، وہ بھٹکتا پھرتا ہوا، کنفیوز ہوتا ہوا گیا پھر، ٹھیک ہے، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں گے جو اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں گے، کہ ہمارے پاس آ، الی الہدی اتنا، کہ ہمارے پاس آ جا، اس کو بولتے ہیں وہ اس کے اصحاب جو اچھے اچھے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں وہ جاتا نہیں ہے، وہ ہوتا ہے، وہ جاتا ہے کہاں، شیطان کے راستے پہ وہ جاتا ہے، اور ہوتا ہے کنفیوز۔ اس کے بعد قل ان ہدی اللہ الہدی، آپ کی جو اللہ کی ہدایت ہے وہی اصلی ہدایت ہے، وہ امرنا لنسلم لرب العالمین، اور میں حکم دیا گیا کہ ہم سر تسلیم خم کر سکے، ہم پورے موتی اور فرمان بردار ہو جائے اللہ رب العالمین کے سامنے، ہم پورے موتی اور فرمان بردار بن جائے۔ آ، یہ کون سی تھی، 71 تھی نا یہ آیت؟ ہم چلتے ہیں نیچے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ چیزیں لکھی ہے، دیکھیں فرسٹ پوائنٹ جو یہاں پہ آ گیا نا کہ فرسٹ پوائنٹ جو یہاں پہ آ گیا، وہ بھی کرتے خالد موئی۔ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں کرنا ہے اس پہ فوکس ہے نا، اگر ہم مطلب ٹاپک تاریخ کا ہم کرتے اس پہ فوکس، لیکن ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں اس پہ کرنا ہے فوکس، اگر ہم وہاں یہاں جائیں گے تو ہم یہی نہیں پڑھ پائیں گے صحیح سے، اگر ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے ترجمے کے ساتھ، پھر ہم جائیں گے آگے چل کے ان مسائل پہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، کہتے آیت نمبر 71 تھی یہ۔ اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آ گیا، دیکھیے، اسے یہاں پہ لکھا ہے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی گئی ہے جو ایمان کے بعد، کفر اور توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جائے، ان کی مثال ایک ایسی ہے کہ ایک ایسے شخص کی ہے، آ، ایک ایسا شخص اپنے، کہ ایک شخص اپنے ان ساتھیوں سے بچھڑ جائے جو سیدھے راستے پہ جا رہے تھے، مطلب ان کا ایک ٹریک تھا، اچھے لوگ تھے، وہ چل رہے تھے صحیح راستے پہ، ان کو بکھر گئے وہ ایک جگہ پہ، اور ان کو راستہ بھول گیا، اور بچھڑ جانے والا جنگلوں میں حیران و پریشان بھٹکتا پھرا، جو الگ ہو گیا ان سے اچھے لوگوں سے، تو اس کو ساتھی بلا رہے ہیں، لیکن حیرانی میں اسے کچھ سمجھائی نہیں دے رہا ہے، وہ کنفیوز ہو گیا، مجھے اب کہاں کیوں جانا ہے، اس نے اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا، اس صحیح راستہ چھوڑ دیا اس نے،
یا جنات کے نرغے میں پھنس جانے کے باعث صحیح راستے کی طرف مراجعت اس کے لیے ممکن نہیں ہوگی. ان کو جنات نے ایسا انٹائز کر دیا، ایسا جو ہے ان کو نرغے میں ڈال دیا کہ وہ صحیح راستے کی اور واپس لوٹنے کے لیے پاسبل، اس کو لگتا ہی نہیں ہے پاسبل اپنا آپ کہ وہ لوٹ جائے صحیح راستے کی اور. تو وہی مثال ہے گمراہ شخص کی، اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. وہ کسی ٹریک پہ نہیں رہتا ہے، کسی منہج پہ وہ نہیں رہتا ہے، وہ یہاں وہاں بھٹک رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور مطلب جو یہاں پہ آ گیا پھر کہ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست راہ راست وہ خاص اللہ کی راہ ہے نا. قل ان ہدى اللہ هو الہدا، کہاں پہ یہ راہ راست جو وہ اللہ کی راستہ ہی ہے جو صحیح راستہ ہے. تو مطلب ہوا کہ کفر و شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا وہ بٹکے ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا ہے. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت مقدر کر دی ہے، تو یقیناً البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت مقرر کری تو یقیناً اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا اس کو اس کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہدایت پہ چلا دینا اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يَضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. اللہ تو ان کی ہدایت کی خواہش رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اگر دیکھیے، اگر تو ان کی ہدایت کی خواہش رکھتا ہے، اگر تو ان کی ہدایت کی خواہش رکھتا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ رکھتے ہیں ہدایت کی خواہش ان لوگوں کی، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو ہدایت نہیں دے گا جن کو وہ گمراہ کر دے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يَضِلُّ. مطلب کیا ہو گیا اس کا؟ دیکھیے سمجھ رہے ہیں. آیت ہے کہ ان اللہ لا يهدي من يضل. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دے گا جسے اس نے گمراہ کر دیا. یعنی کہ جو ڈیزرو کرتا تھا گمراہی کی اور جانا، اس کو وہ مستحق تھا گمراہی کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو اسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ڈیزرو کرتا ہے کیا، اس کی حکمت کے متقاضی یہ چیز تھی کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ گمراہ ہو جائے گا، یہ صحیح راستے پہ رہتا نہیں ہے، مصر رہتا ہے گناہوں پہ، اور یہ اس کو ندامت بھی نہیں ہو جاتی ہے. تو انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا. وما لهم من ناصرین. اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رکھا نا پورا راستہ کھلے رکھا اللہ تعالیٰ نے سارے ہمارے لیے، ہے نا. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دونوں راستے کھلے رکھ دیے کہ ہم کفر کا راستہ اپنائیں یا شکر کا راستہ اپنائیں گے. یا جو ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے کی اور جدوجہد کرتے اسٹرائیو کرتے کہ ہم اللہ کی اور آ جائے، تو ان کو ہم دکھا دیں راستے اپنی اور، ان کو ہم خود راستے مہیا کرتے اپنی اور آنے کے لیے. تو فرسٹ اسٹیپ انسان لے جاتا ہے، تب اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو پھر آگے پہنچاتا ہے، اپنی اور نزدیک لاتا ہے یا اپنے سے دور کر دیتا ہے اگر وہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے گائیڈنس. اگر وہ خود چاہتا ہے گمراہی میں رہے، اور اگر وہ خود چاہتا ہے وہ پرسسٹ رہے، مصر رہے گناہوں کے اوپر، کفر کے اوپر، شرک کے اوپر، بدعت کے اوپر. اچھا یہ پڑھا ہم نے. ٹھیک ہے. ہم چلتے اب نیچے. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اور یہ کہ تم نماز قائم کرو. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو. ٹھیک ہے. عقیم الصلاۃ کی نماز کی پابندی کرنا، نہ کہ پڑھنا صرف. اسٹیبلشنگ دا پریئر کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ انسان تمام واجبات کا خیال رکھتا ہے، شروع کا خیال رکھتا ہے، نوافل سوری یہ سنن کا خیال رکھتا ہے، سنن. ٹھیک ہے. اور تمام جو ہے ارکان واجبات کا رکھتا ہے، پورا خیال رکھتا ہے، اس کو بولتے ہیں اقام الصلاۃ. ٹھیک ہے. جہاں پہ خشوع و خضوع بھی ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، تو اس سب مطلب میں آتا ہے اقام الصلاۃ. یہ ادا الصلاۃ نہیں، اقام الصلاۃ ہے. تو وہ یہاں پہ سمجھنا یہ چیز. اور یہ کہ تم نماز قائم کرو. واتقوہ. اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وہو الذی الیہ تحشرون. اور اسی کی اور تم سب کو لوٹنا ہے. کس کی اور؟ اللہ تعالیٰ کی اور تم سب کو لوٹنا ہے. تو یہاں پہ آئے نا وہ ان عقیمو، اس کا عطف لنسلمہ پر ہے. ٹھیک ہے. آئے نا یہاں پہ وہ امیرنا، ہمیں حکم دیا گیا لنسلمہ کہ ہم سر میں خم کر سکے لرب العالمین، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم سر میں خم کر سکے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ، دیکھیے آپ لنسلمہ جو یہاں پہ آ گیا دیٹ وی سبمٹ، پھر یہاں پہ کیا آ گیا وہ عقیم الصلاۃ، اسٹیبلش دا پریئر. تو وہ ان عقیموں کا جو عطف ہے نا وہ اس پہ ہی ہے، عطف اس کا اس پہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں حکم دیا گیا وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ. کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز قائم کریں، مطلب ہم اللہ رب العالمین کے مطیع ہو جائے
اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں، ہے نا؟ وہ امرنا، حکم دیا گیا ہمیں کہ ہم نماز مطلب سر تسلیم خم کر سکے اللہ کے سامنے، اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں، ٹھیک ہے؟ اور اسے ڈرے ہم، واتقو، اور اسے ہم ڈرے، یہ بھی عطف معطوف ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو اس نے یہاں پہ لکھا ہے تسلیم اور انقیاد الہی کے بعد سب سے پہلا حکم اقام صلاح کا دیا گیا ہے، آئے نا؟ یہ لنسلم، تاکہ ہم سبمٹ کریں، اس کو بولتے ہیں کیا سبمٹ کرنے کو؟ تسلیم کرنا، ٹھیک ہے؟ سر تسلیم خم کرنا، سرنڈر کرنا، اور اسی کو بولتے ہیں انقیاد، اوبیڈینس کرنا، اختیار، انقیاد یا اطاعت اختیار کرنا۔ تو تسلیم اور انقیاد کے بعد انسان کہاں کی اور ہوتا ہے؟ اقام و صلاح کی اور تقوی، پرہیزگاری اپنانے کی اور انسان آ جاتا ہے، تو جہاں پہ قرآن میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ جس سے نماز کی کیا ہوتی ہے واضح اہمیت، کتنی واضح اس کی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تقوی کا حکم بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ نماز کی پابندگی تقوی اور خشوع کے بغیر ممکن نہیں ہوتی ہے، کہ اگر انسان کے پاس تقوی ہوتا ہے نا، اس کو ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب کا ڈر ہوتا ہے اس کو دل میں، یا اس کے اندر خشوع ہوتا ہے، وہ ڈر گیا ہوتا ہے، وہ ہمبل ہوتا ہے، ہیوملٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ گر گیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے نماز پڑھنا ممکن ہے، باقی سب نماز نہیں پڑھتے اسی لیے۔ جیسے اللہ قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو نماز پڑھنا ہے یہ بہت بڑا ایکٹ ہے، مطلب یہ بہت گراں گزر جاتی ہے انسانوں پہ نماز پڑھنا، لیکن صرف خشوع کرنے والوں پہ نہیں گزر جاتی ہے گراں نماز، یعنی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں جن کو خشوع ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس سے وہاں پہ کیا آ گیا؟ وَاتَّقُوهُ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَهُوَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ٹھیک ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہ وہی ذات ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کر دیا حق کے ساتھ، وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہے گا کن فیکون، بن جا اور بن جائے گا، قول الحق، اس کی جو بات ہے وہ حق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اس کا ہی سارا سلطنت، بادشاہت، ڈومینین ہے، طاقت، غلبہ، قوت اسی کا ہے، یوم ينفق فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور کے اندر، سور ہوتا ہے ٹرمپٹ، ہے نا؟ وہ ٹرمپٹ جیسا ہوتا ہے، وہ ایسا کچھ سینگ جیسا ہوتا ہے، ہارن جیسا، تو اس میں بلو کر دیا جائے گا، کیفیت اس کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیسے کیا ہوگا۔ اسرافیل جو ہے وہ اس پہ مأمور ہے، فرشتہ جو مطلب دو بار سور پھونکا جائے گا، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، پہلی بار سور پھونکنے سے کیا ہو جائے گا؟ دنیا ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، بکھر جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے سے کیا ہوگا؟ مخلوقات قبر سے باہر نکل جائیں گی اور حشر ہو جائے گا، وہ سب جمع ہو جائیں گے ایک جگہ پہ، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، اس کے بعد دوسری مرتبہ اس میں جو ہے سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، تو اس کے بعد وہ سب زندہ ہو جائیں گے، قبروں سے باہر نکل جائیں گے، تو پہلے جو ہے سور میں تباہی ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، اور دوسرے جو سور پہ کیا ہو جائے گا؟ لوگ قبروں سے باہر نکل جائیں گے اور گیدر ہو جائیں گے، ایک جگہ پہ پہنچیں گے سارے، اور اس جگہ کو بولتے ہیں حشر کا میدان، اور لوگ جو ہے وہ کیسے نکل جائیں گے قبروں سے باہر؟ ان کی جو ہڈی ہوتی ہے عجب الذم، کوسائکس کو بولتے ہیں، جو ٹیل بون ہوتی ہے وہ ٹوٹی پوٹنٹ ہوتی ہے سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق، تو حدیث میں آ گیا اسی عجب الذم کو ہی اللہ تعالیٰ اگا دے گا، ویسے جیسے اگتی ہے زمین سے کیا ویجیٹیشن، ویسے اگیں گے انسان، زمین سے نکل جائیں گے بارگاہ الہی کے اندر، وہ سب جمع ہو جائیں گے واپس، جس طرح سے پہلے پیدا ہو گئے تھے، تو ویسے وہ سب اللہ تعالیٰ کی اور دوبارہ لوٹ جائیں گے۔ وہ الحکیم اچھی بڑا نے، عالم الغیب والشہادہ، جو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے، اور شہادہ، جو ظاہر کا علم رکھنے والا بھی ہے، وہ الحکیم الخبیر، اور وہ بہت حکمت والا اور بہت زیادہ باخبر ہے، خبر والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کر دیا، بالحق، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا، تو اتنا کہہ دے گا تو ہو جا، تو بس وہ ہو پڑے گا نا، کن فیکون اس کو بولتے ہیں، اس کا کہنا حق ہے اور با اثر ہے، اللہ کا کہنا چاہے وہ حق ہے اور با اثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی، جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی، اور وہ جاننے والا پوشیدہ چیزوں کا بھی ہے اور ظاہر چیزوں کا بھی ہے، اور وہ بڑی حکمت والا ہے اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یہ تھی والی آیت ہے نا؟ اب ہم اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا کچھ پڑھیں گے تفسیر میں۔ پہلے یہاں پہ جو آ گیا نا کہ فورتھ پوائنٹ، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کر دیا، تو حق کے ساتھ یا بے فائدہ پیدا کرنا، یعنی ان کو ابس اور بے فائدہ کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس نے ایک مقصد کے تحت پرپسفلی یونیورس کریٹ کی ہے، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے کائنات کی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے،
کہ اس کو یاد رکھا، کہ اس کو یاد کہ اس کو یاد رکھا اور اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے سب کچھ بنا دیا ہے۔ میں کل ہی پڑھا تھا مجید میں یہ چیز کہ آخر اللہ تعالیٰ نے کیوں بنا دیا مخلوقات کو، تاکہ ہم خالق کو سمجھ پائے، خالق کس کو بولتے ہیں، خلق کا وصف ہم سمجھ پائے، تخلیق کریشن کس کو بولتے ہیں۔ آخر انجینئر جب دیتا ہے نقشہ مکان کا، پھر جب مکان بن جاتا ہے ہم سمجھ پاتے ہیں اوہ انجینئر کی انجینئرنگ بہت اچھی تھی، اس نے کتنا اچھے سے مطلب گھر کا جو نقشہ دیا تھا۔ آخر جب ایک ٹیچر پڑھاتا ہے اپنا علم شیئر کرتا ہے تب جا کے بچے سمجھ پاتے ہیں ہاں اس کو پتہ ہے کچھ چیزیں۔ آخر جب تک کوئی اپنا کام دکھاتا نہیں ہے دوسرے کے سامنے کسی آبجیکٹ کی صورت میں، تو اس وقت تک اس کو ریکگنیشن نہیں مل جاتا ہے، مت مل جاتا ہے۔ تو ویسی بات ہے کہ اگر اللہ نے تخلیق نہیں کی ہوتی مخلوقات کی، تو مخلوقات کیسے سمجھ پاتی، جو کانشیس مخلوقات ہے، جو شعوری مخلوقات ہے، جو لیونگ بینگز ہے، وہ کیسے سمجھ پاتے ہیں خالق کائنات کی کیا مطلب عظمت ہے نا؟ تو وہی چیز ہے کہ ہم خالق کائنات کی عظمت سمجھتے ہیں تخلیق سے۔ تو بالحق کا مطلب ہو گیا، ان ٹروتھ کا مطلب ہو گیا کہ پرپز فری یونیورس کریٹ کی گئی ہے، ناٹ نہیں نہ کہ مطلب نان پرپز فری، جو نائلس بولتے ہیں ہم ایسے پیدا ہو گیا بائی رینڈم چانس، ہمیں مرنا ہے ختم ہونا ہے، وہ ایسے سوچتے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ ہو گیا کچھ بھی نہیں فائدہ، مطلب جو بھی یہاں پہ ہو رہا ہے سب کچھ رینڈملی ہو رہا ہے اور کوئی پرپز نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اس نے بنا دیا زمین و آسمان کو بالحق پرپز کے ساتھ، یہ ابس نہیں پیدا کرتی ہے، یہ بے فائدہ اور کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کرتی گئی ہے، مطلب لہو لعب کے لیے، کھیل تماشے کے لیے نہیں۔ بول رہے ہیں یہ پرپز فل کریشن نیسسٹیٹس پرپز پرپز ٹو کریشن نیسسٹیٹ پرپز آلسو، مطلب آخر کار یونیورس اتنی کمپلیکس کیسے اور مطلب اتنی انٹرکیٹ کیسے، یہاں پہ جو اس کو بولتے ہیں ڈیوائن پریسیشن، یہاں پہ کیسے ڈیوائن پریسیشن ہو گیا، مطلب یونیورس کا جو ڈیزائن ہے نا، یہ خود کرتا ہے انڈیکیٹ کہ ہم بھی ٹیسٹ میں، اور ابھی ہم جو ہے امتحان کے اندر ہے، اور ابھی اس ٹائم پہ جو ہے ہم پرپز فری جی رہے ہیں نہ کہ نان پرپز فری۔ کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں ہر چیز کا پرپز ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، جو بھی دنیا میں چیزیں ہوتی ہے نا، کسی نہ کسی ریزن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوتی ہے وہ چیزیں۔ تو کیسے ہم بول سکتے ہیں ہم پیدا کر دیے گئے اس نے وداؤٹ پرپز؟ تو پرپزفل کریشن جو ہے ہم دیکھتے ہیں، کریشن جو سیمیٹری ہے، یا جو کریشن میں جو گولڈن ریشیوز کریشن میں پایا جاتا ہے، آخر وہ پرپزفلی کیسے اتنے زیادہ ڈیزائن کے ساتھ بنا دیے گئے؟ تو ہم بھی پرپزفلی بنائے دیے ہوں گے، یا ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ بھی کیا ہے، پرفیکٹ ہے۔ تو اسی کو بولتے ہیں وہ چیز کی پرپزفل کریشن نیسسٹیٹ پرپز آلسو، اٹ نیسسٹیٹ پرپز۔ تو وہ چیز یہاں پہ اللہ سمجھاتا ہے اس چیز میں، اس آیت میں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہے گا، جس دن اللہ تعالیٰ کہے گا کن فیکن، ہو جا، اور وہ ہو جائے گا۔ پھر ہم نے پڑھا یہ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، ٹھیک ہے، اسی کا جو ہے ساری حکومت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، جو ہے اچھا قول الحق، اللہ کا جو قول ہے، بات ہے، وہ حق ہے، وہ حق اور با اثر ہے۔ اللہ کا جو کلام ہوتا ہے وہ ایک تو حق بھی ہوتا ہے اور با اثر بھی ہوتا ہے۔ حق بولتے ہیں با اثر چیز کو، یا حق کو ہی بولتے ہیں، ٹروتھ کو۔ اور پھر آگے کہ تمام بادشاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی اس دن، جس دن سور پھونکا جائے گا، یوم ينفخ فی الصور۔ اور ٹھیک ہے، اس یہاں پہ کچھ لکھا ہے دیکھیے، جو ہے نا وہاں پہ ہمیں کہ اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کن فیکون، یہاں پہ دیکھیے آپ، وَيَوْمَ يَقُولُ کن فیکون، اس نے یہاں پہ لکھا ہے یوم ہے نا، یوم یہاں پہ اینڈ دا ڈے، یہاں پہ فعل محذوف ہے اذکرو، یہاں پہ ایک فعل محذوف ہے اذکرو، یعنی کہ اس سے پہلے یوم، یہاں پہ اس جگہ پہ، یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے اس جگہ پہ اذکرو۔ ایسا ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، کچھ چیزیں معذوف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب انڈرسٹوڈ ہوتی ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ کوئی ہوتا ہے کنڈکٹر نا، جو مطلب گاڑیوں پہ بیٹھا ہوتا ہے اور بولتا ہے آ جاؤ لال چوک، مطلب بول رہی ہے لال چوک آ جاؤ، کمرواری آ جاؤ، نور باغ آ جاؤ، بولتا ہے لال چوک لال چوک لال چوک آ جاؤ، بولتا ہی نہیں ہے مطلب، وہ ہوتا ہے وہ محذوف، کیونکہ وہ ہوتا ہے انڈرسٹوڈ، تو ایسے یہاں ہوتا ہے انڈرسٹوڈ یہ مطلب، تو ایسے ہوتا ہے۔ اچھا وذکر، آپ یاد کرو، یوم یقول، جس دن وہ کہے گا اللہ تعالیٰ، یہ مراد ہے اس چیز سے۔ یا یہاں پہ واتقو، واتقو، اس لیے یہاں پہ منصوبہ آ گیا ہے، یوم آ گیا نا، اس لیے یہاں پہ منصوبہ آ گیا یہ واتقو، یہاں ہم بول سکتے ہیں تم تقوی اختیار کرو، واتقو یوم یقول کن فیکون، تم ڈرو اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ کہے گا ہو جاؤ، اور وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ بولے گا سود پھونکو تو پھونک جائے گا، کائنات دھرم برم ہو جائے تو وہ ہو جائے گی، ہے نا، اس کے حکم سے سب چلتا ہے۔
ساری اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کی کائنات کی ساری اتھارٹی. یعنی اس دن کو یاد کرو، یا اس دن سے ڈرو کہ اس کے لفظ کن ہو جا سے وہ ہو جائے گا جو چاہے گا اللہ تعالیٰ. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حساب و کتاب کی کٹھن مراحل میں بھی سرعت کے ساتھ طے ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. لیکن کن کے لیے، ایمانداروں کے لیے، دوسروں کو یہ مطلب 10,000 سال یا 50,000 سال کے برابر کی طرف باری لگ جائیں گی. یعنی کہ ٹائم ہے ریلیٹو، مطلب کیا ہو جائے گا کہ آخرت میں لگے گا ان مومنوں کو ایز اف وہ مغرب سے عشاء تک جی ہوں گے وہاں پہ، اتنا کم. یہ صحیح حدیث ہے. لیکن جو وہاں پہ ہوں گے کون، کفار یا جو منافقین ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، ان کو لگا ہوگا کیا، ان کو لگا ہوگا پورا اچھے سے کیا، کہ ایز اف انہیں گزارے فل 50,000 ایئرس، ان کو ایسا لگتا ہوگا. کیا صحابہ اپنے آپ کو بچائیے ان سب چیزوں سے نا، ان تاریخی مسائل پڑھنے سے. یہ بعض اوقات وہ آپ کو نا پتہ ہے، یہ دیکھیے آپ کو اگر، ہاں اگر آپ کو پورا عربی سمجھ آتا ہے اچھے سے، آپ کو لگ بھگ کم سے کم آپ نے آج تک 1,000 کتابیں پڑھی ہے، تب جا کے آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں صحیح طور سے. آپ کو ایکسیس ہوگا تاریخ پہ، کیونکہ تاریخ میں جو نا صحیح غلط کا فرق کرنا ہے، مطلب دنیا کا سب سے مشکل سائنس، واللہ میں قسم دکھاتا ہوں اپنے رب کی. جب میں نے تھوڑی بہت تاریخ پڑھی تھی نا، یا یہ صحابہ کی جو اختلافات ہے اس پہ کچھ کتابیں، میں قسم دکھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اس سے مشکل چیز کچھ نہیں پڑھنا ہے اسلام میں. نہ اصول حدیث، نہ اصول فقہ، نہ تفسیر، نہ کچھ بھی نہیں. سب سے مشکل جو پڑھنا ہے نا، وہ تاریخ پڑھنی ہے. کیونکہ یہاں پہ نا آپ کو ملے گی انفارمیشن بہت زیادہ ارریلیونٹ، جھوٹی، کذب بیانی ہوگی. ٹھیک ہے، تبری میں لکھا ہے، وہاں یہاں کا ہر جگہ پہ لکھا ہے. تو یہ لوگ ریفرنس لاتے ہیں ادھر ہی ادھر سے ہی. یہ اکثر ضعیف ہوتی ہے ساری ریفرنس جو بھی آپ سنیں گے ویڈیوز. اس لیے یہ بند کرنا چاہیے سسٹم ہی، جہاں پہ وہ ایک حساب سے وہ درس نظام وہاں پہ نہیں ہوگا. وہ بس ایسے ہی بول رہے ہوں گے، ادھر بھی آ گئے ادھر بھی آ گیا. وہ چیری پکنگ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے آج تک وہ کتابیں دیکھی بھی نہیں ہوتی کبھی. وہ بس نکال رہے ہوتے ہیں وہ لائن ادھر سے، وہ لائن یہاں سے، یہ لائن یہاں سے، اور فتنہ برپا کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ سچ میں چاہتے ہیں کہ آپ کو ہدایت ملنا چاہیے، اور میں بھی چاہتا ہوں انشاءاللہ مجھے ہدایت ملنا چاہیے، تو پہلے ہمیں قرآن پہ آنا چاہیے. جب قرآن سمجھ میں آ جائے گا، اصول واضح ہو جائیں گے انسان کو، جو انسان کو اپنانے لائف کے اندر، پھر وہ آئے گا سب چیزوں کے اوپر آہستہ آہستہ. جو ہم جمپ کرتے ہیں پہلے ہی سیدھے اس بڑے مسئلوں کے اوپر، پھر ہم کچھ بھی نہیں سیکھ پاتے اس چیز سے. میں خود بھی کرتا تھا اپنے ٹائم پہ ہی، مطلب جب میں تھا چھوٹا، آج سے پہلے 5 6 سال میں بھی کرتا تھا یہ سب مسائل، ادھر سے چیری پکنگ. لیکن پھر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ علم نے استقرار مانگا ہے، ایک جگہ پہ رہنا چاہیے. اور علم نے کیا مانگا ہے، رسوخ مانگا ہے علم نے، کہ اپنے علم کو اسٹرانگ کرنا ہے. کم پتہ ہوگی وہ اچھے سے پتہ ہونی چاہیے. تو یہ سب موضوعات ہوتی ہے عام طور پہ، یہ سارے جو کذب یعنی صحابہ کے بارے میں جو بہتانات ہوتے ہیں، واللہ اس کے بارے میں بہت سارے رسالے لکھے گئے ان کے رد کے خلاف. مطلب کیسے کیسے یہ لوگ جھوٹ لاتے ہیں، ضعیف احادیث لاتے ہیں، اس کو مس انٹرپریٹ کرتے، مس ریپرزینٹ کر دیتے، تاکہ لوگوں میں اشکال پیدا ہو جائے اور وہ صحابہ سے نفرت کر جائے، اور وہ ایمان سے ہاتھ جو ہے ہاتھ صاف کر دے. صحابہ کے بارے میں میرے گھر والے بولتے ہیں قرآن کو چھوڑو، صرف خالد بن ولید، عمر اور بکر بنو. استغفر اللہ.